شاید ان کے لیے مخصوص بنایا گیا ہے کیونکہ ان پر جو ہے عمر بھر کی بندش لگی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. ڈائریکٹ وہ جو ہے سو موٹو جو اختیارات کے استعمال میں آرٹیکل 184(3) میں کیا گیا، اگرچہ ان کی نظر ثانی کی درخواست آرٹیکل 188 میں وہ بھی خارج ہو چکی ہے، مسترد ہو چکی ہے. سو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، لیکن آپ نے اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے کر 1973 سے اس کو ایفیکٹ دے کر اور پھر ان کو جو ہے 30 دن کی میعاد دے کر اپیل کا حق رکھا ہے. تو کچھ خیال یہ بھی اس میں شائبہ مل رہا ہے، بن رہا ہے، اور کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے اور محترم ترین صاحب کے لیے. سو دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ہے کہ ذرا اس کو جلدی کیجیے گا، آج وہ نپٹانا چاہتے ہیں. بہرکیف اس کا بالآخر جو ہے فیصلہ دیکھیں آج ہوتا ہے یا کل پہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو ایک بات بہت اچھی ہے، خوش آئند ہے کہ یہ اوپن ہو رہا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا اعتراض بھی نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، جو اعتراض تو ہو گیا ہے آپ کی جانب سے. اعتراض دیکھیں، پرسن اسپیسیفک کا اعتراض ہے، ریٹروسپیکٹیوٹی کا اعتراض. میں نے اس بات پر کہا تھا کہ اپیل کا حق جو ہے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق، لیکن وہ آئین کے ذریعے ہو سکتا ہے ترمیم کا. یہ جو پرسن اسپیسیفک ہے اس پر ہے. ریٹروسپیکٹیوٹی پر کہ 73 سے شروعات ہوگی اس پر یقیناً اعتراض ہے. حق اپیل کا جو ہے یہ ہمارا جو خیال ہے کہ ہونا چاہیے، مگر یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری نظر میں یہ آئینی ترمیم اس سے مقصود ہے. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہو تو وہ پھر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. موسیٰ صاحب، آج کا فیصلہ آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر کیسز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا وہ لگ جائیں گے پھر آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب اگر وہ اس کو سپوزنگ، کیونکہ ایک رائے یہ بھی بن رہی ہے کہ شاید ریڈنگ ڈاؤن کے پرنسپل اس پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ آئینی ترمیم ہے تو پھر کچھ جسٹیفائی ہو جائے اور کچھ کی حد تک جو ہے وہ کہیں کہ یہ آئین سے ماورا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو باہر کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو آپ کے وکلاء نے خود اڈیالہ جیل منتقل کروایا، اب کون سے خطرات ہیں ان کی زندگی کو؟ آج آپ نے ایک پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہیں. دیکھیں آج جو ہم نے کیا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے بھی آج یہ کہا کہ بیوروکریسی جو ہے اس وقت مور لوئل دین دا کنگ ہمسیلف بنی ہوئی ہے. اب شیخ رشید کو اٹھایا ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، یعنی مذاق بنا ہوا ہے. شیخ رشید جیسا بندہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کس حالت میں کہاں رکھا ہوا ہے. چودھری پرویز الہی کو ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس کو جو ہے فوراً گھر چھوڑ کر آئیے گا، وہ کئی دنوں سے جو ہے اس کے باوجود، اور آئی جی اسلام آباد کو لاہور ہائی کورٹ طلب کر رہی ہے، وہ جانے سے اعتراض گناہ ہے. تو اتنی غلامی جو ہے، تابع داری جو کی جا رہی ہے، لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، ایک پہ ایک دھڑا دھڑ دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کیس بنا دیا. تو یہ جس انداز سے چونکہ ایک بدنیتی پر مبنی تھا یہ سارا پروسیس جو ہے عمران خان کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو جو ہے سیاسی افق سے ہٹانے کے لیے تھی، وہ تو کامیابی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اگرچہ انہوں نے سزا بھی کروا دی، نااہل بھی کروا دیا، لیکن ان کا پولیٹیکل کیپٹل اور پولیٹیکل گراف اس کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں بشمول جو لندن سے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اگر لاتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنی زیادہ ان کی جو ہے ان کے اوپر نزلہ اور غیظ و غضب عوام کا گر رہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور لاہور جو گڑھ تصور ہوتا تھا ایک سیٹ ان کو لینا جو ہے محال ہو رہا ہے. تو اس لیے جب وہاں پر ناکامی ہو رہی ہے تو پھر ان کا دوسرے آلٹرنیٹس میں یہ ہے کہ ساروں کو علیحدہ کر دیا، پھر بھی کام نہیں بنا ہے. آپ نے ترین پارٹی بنا دی، آپ نے کھٹک پارٹی بنا دی، آپ نے توڑ پھوڑ دیا. جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ نے ان کو جو ہے پابا سلاسل بدستور رکھا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کو رکھا ہوا ہے، اس کو عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، ان کے جتنے سارے باقی وفادار ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے. سو اس لیے اب ان کو یہ ہے کہ اگر اس کو ایلیمنیٹ کس طرح کرنا ہے. بھٹو کو جب تک لحد میں نہیں اتارا گیا تھا، بھٹو جو ہے ضیاء الحق کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ طاقتور تھا.
اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو رانی شہید کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا, لیاقت علی خان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور اسی لیے ہم نے دوسرا تقاضا یہ کیا ہے, جو پرسوں کے لیے لگا ہے, کہ سارے اداروں کو بلا کر, یعنی انٹیریئر منسٹر کو بلائیں, ڈیفنس منسٹر کو بلائیں, آپ جو ہے وفاق کا اسٹیبلش اس کو بلائیں, اور ان سے انشور کریں, گارنٹی لیں کہ اس کی جان جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہوگا. ایک فنیٹک دیکھیں کھڑا کر دیتے, کبھی کہتے ہیں رشدی کا وکیل رکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جنونی کہیں گے کہ مذہبی جنونی ہے, اس نے آ کر مار دیا, اور اللہ خیر صلی اللہ. پہلے انہوں نے جو وزیر آباد میں کیا تو اس بندے سے کہا جی میں نے عمران خان کی تقریریں سنی ہیں, یہ گستاخی, یہ اسلام کے خلاف اس کا بیانیہ تھا, لہذا میں جوش میں آ کر میں نے اس پر فائر کیا. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں, مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے, مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. بس کر دیں یار, خدا را سیاست میں کیوں لاتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کی بیوی, اس کی نکاح جائز نہیں ہے, کبھی اس قسم کی گھٹیا باتیں کرتے ہو. ارے بھائی کرنے دو, الیکشن کرنے دو, جمہور کا حق ہے, عوام کو ووٹ دینے دو. عوام جس کو پذیرائی کرتی ہے, کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے؟ ایک صاحب جو ہے لیڈر ہیں اپوزیشن کے, اپنا پی ڈی ایم کے لیڈر, وہ کہتے ہیں جنوری میں تو موسم ہی اتنا خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اور ان کا جو نائب آ کر کہتا ہے کہ جی پہلے تو معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک کیئر ٹیکر معیشت نہیں ٹھیک کرتے. او بھائی کیئر ٹیکر تو تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. آپ تو دیکھیں کون سی جو ہے کمی آ گئی ہے, کون سا انہوں نے شفافیت کی طرف الیکشنز کی گامزن کی ہے. ایک قدم بتا دیں کہ انہوں نے الیکشنز کا ذکر کیا ہو. ابھی تک تو الیکشن کمیشن تاریخ دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. اور دوسرے صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے, اس کو اندر تو کر دیا لیول پلینگ فیلڈ, اور آپ کو کیا لیول پلینگ فیلڈ نااہل بھی کر دیا آپ نے, اور پھر بھی آپ الیکشنز کروانے سے ڈر رہے ہو. اور وہ ابھی تک 21 اکتوبر کبھی نہیں آنا, میں آپ کو بتا دوں. پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے, اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے, اس لیے. اور ٹکٹ چھوڑو, ٹکٹیں کہ کون پرواہ کرتا ہے, آپ دیکھ لینا, آپ بھی آؤ میں بھی آؤں. ان کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت بھی ہے, تو آپ تو ایک اچھے وکیل ہیں. میں پہلے رہا ہوں, انہوں نے مجھے جدہ سے فون کیا تھا, میں نے اس وقت جو ہے ان کا صدر سے اپنا جاوید ہاشمی صاحب, میں نے ان کی وکالت کی تھی, راجہ ظفر الحق صاحب موجود تھے, سارے موجود تھے. لیکن باہر کے ہم تو چاہیں گے آئیں, اگر وہ ان کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے تو کیوں نہیں ہے, کیا حرج ہے اس میں. لیکن ابھی تو اڈیالہ جیل میں ان کا جو وکلا, ان کے جو وہ ہیں ساتھی ہیں جو اڈیالہ میں ہوں گے, جہاں عمران خان موجود ہے, ابھی تو وہ سواگت کریں گے ان کا. اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جائیں گے, آپ سمجھ رہے ہیں 100%. اور کہاں جائیں گے بھائی, سزا یافتہ ہیں, ان کے عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں, وہ مفرور, عدالتی مفرور ہیں, کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں, اگر وہ تشریف لاتے ہیں. یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہ مینار پاکستان اور وہاں تقریر فرمائیں گے, یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے. اور اس لیے وہ, اور اگر ایسا ہو گیا تو, اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, پھر کوئی قانون نہیں ہے, ضمانتیں بھی تو ہو سکتی ہے نا, ضمانت بھی تو ہو سکتی ہے. پروٹیکٹیو بیل انڈر ٹرائل کی ہوتی ہے, مائنڈ یو. یہ سزا یافتہ ہیں, کنوکٹڈ ہیں بھائی. میں مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہے ان کو اسٹگماٹائز کرنے کا, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ سزا یافتہ ہیں. غلط ہے صحیح ہے, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس وقت ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. ملزم کی پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے, مجرم کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی ہے. وہ جیل جائیں گے اور وہاں سے ان کو بھلے سسپینڈ کر دے سینٹینس, یا ان کو بھلے اپیل میں کوئی بری بھی کر دے, لیکن اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ. سر احتساب کے اپنے نعرے سے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے بھی ایک